افواج کے آڈٹ کے مسائل، افواج کے جو ان میں سے افسران آتے ہیں سویلین اداروں میں پوسٹ ہوتے ہیں، اس پہ کافی وہ بنتا ہے. اور یہ صرف ایک گروپ نہیں ہے، مختلف گروہ ہیں جن کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایگزمپشن لے لیتے ہیں. انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لابینگ. تو یہ لابینگ کے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ نے لابینگ کر لی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایگزمپشن دے دیں ٹیکس سے. تو اس طرح کی چلتی رہتی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کافی رہی. پہلے بھی ملٹری سے ریلیٹڈ ٹرسٹ برطانوی دور میں بھی تھے، جو کہ ان فوجیوں کو جو کہ ریٹائر ہو جاتے تھے سرونگ دا برٹش آرمی یا سرونگ ان ڈفرینٹ تھیٹرز فار دا برٹش گورنمنٹ، تو وہ ان کے دیکھ بھال کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، جسے ہم ویلفیئر کہتے ہیں، اس وقت بھی تھے. تو یہ پاکستان کے بعد بھی چلتے رہے. ہاں، پاکستان کے بعد اب اس کا ایک نام پڑ گیا فوجی فاؤنڈیشن کے اس سے نام سے. How did it became a conglomerate? Well, to cut the story short, it's about the opportunities and getting those opportunities and the context of the economy. مثال میں آپ کو ایک دوں گا کہ فرٹیلائزر، اب فوجی فرٹیلائزر جو ہے that came into being in 1974. جو آئیڈیا تھا 73-74 میں، اس کا ایک بنیادی طور پہ 73-74 میں وہ ایک PC-1 بنا کہ جی ایک فرٹیلائزر کمپنی بناتے ہیں. USAID نے اس آئیڈیا کو پش کیا تھا کہ جی ایک فرٹیلائزر کمپنی ہونی چاہیے جو کہ فرٹیلائزر کی پیداوار کو بڑھائے. وجہ اس کی کیا تھی؟ اب اس کا پس منظر یہ تھا کہ پاکستان میں فرٹیلائزر کی شارٹیجز بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے جو پیداوار تھی مختلف اجناس کی وہ کافی متاثر ہو رہی تھی. تو USAID came up with this idea کہ جی there should be large fertilizer production plant, and thus the Fuji fertilizer came into being. So what they were basically doing is، اس طرح کے ٹرسٹ میں جو ہوتا ہے they pool their resources، وہ اپنے جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے پول کرتے ہیں، ایسے مواقع دیکھتے ہیں کہ جو کہ جن سے فائدے کا چانس ہے. اب کوئی بھی آپ لے لیں اس طرح کے کانگلومریٹس میں، کوئی بھی وہ کمپنی چلاتے ہیں، بے شک وہ فرٹیلائزر کی ہو، بے شک وہ کسی اور اس کی ہو، بینکس ہو. So what they do is they look at the economy، اس کا پس منظر، اکانومی کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں. اس پس منظر میں وہ جس طرح چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اس میں کسی چیز کی کمی بیشی یا کسی چیز کی ڈیمانڈ ہو، تو obviously there is an opportunity to make some money. So that's how they start a new company within the conglomerate. ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے لیول کا ادارہ ہوتا ہے. وہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اس میں مختلف طبقہ فکر سے لوگ جو ہوتے ہیں، جو سٹیزنز ہوتے ہیں، دے کم ٹوگیدر، ایک ٹرسٹ میں آتے ہیں فار اے اسپیسیفک پرپس. اب میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ٹرسٹ ہوتے تھے جو کہ زمینوں کی دیکھ بھال اس کے لیے قائم کیے گئے تھے تاکہ ان کو ڈیولپ کیا جا سکے، ان کو اچھا کیا جا سکے فلاح و بہبود کے، اور اس میں جو لوگ اس کو زمین کو اون کرتے تھے ان کی فلاح و بہبود زیادہ ہو سکے. کانگلومریٹ میں کس طرح بدلتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے جو ریسورسز ہوتے ہیں، مانیٹری ریسورسز، ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس جو انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ پول ٹوگیدر کی ہوتی ہے، وہ ایک موقع دیکھتے ہیں، وہ ایک کوئی دیکھتے ہیں، پس منظر دیکھتے ہیں کہ اقتصادی حالات جیسے ہیں اس میں کیا کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں منافع بنایا جا سکے. میں نے آپ کو فرٹیلائزر کی مثال دی، اس کے علاوہ آپ بینکس کی مثال لے لیں، اس کے علاوہ آپ کھانے پینے کی اشیاء کی مثال لے لیں. جہاں پہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے، جہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی چیز کی، دے انویسٹ ان اٹ. سو وہ انویسٹمنٹ کر کے واٹ دے ڈو از، جو ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں ڈائیورسیفائنگ، کہ وہ صرف ایک چیز سے نکل کے پھر دوسری چیز، پھر دوسری چیز سے نکل کے تیسری چیز سے نکل کے چوتھی سے. سو دیٹ از ہاؤ دے ٹرانسفارم فرام میئرلی اے ٹرسٹ ٹو اے کنگلومریٹ. آج تک کوئی ایسا کاسٹ بینیفٹ انالیسز پاکستان میں ایٹ لیسٹ ہوا نہیں ہے جو کہ اس چیز کا اندازہ لگا سکے کہ کسی کنگلومریٹ کی وجہ سے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. مثال کے طور پہ کنگلومریٹ ہے، اس نے بہت سی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی ہوگی، فیکٹریاں بنائی ہوں گی، اس سے نوکریاں پیدا ہوئی ہوں گی، پر کیپٹا انکم بڑی ہوگی، انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے. اس ایک خاص علاقے میں جہاں پہ انہوں نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں ان لوگوں کی زندگی پہ. پھر اسی طرح آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پہ فیکٹری لگائی ہے وہاں پہ اور کون سے
انہوں نے انویسٹمنٹ تو کیے ہیں, انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے, لوگوں کو نوکریاں بھی ملی ہے, لیکن اس کی وجہ سے آب و ہوا جو ہے اور وہاں کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پہ کیا اثر پڑا ہے. انوائرمنٹل جسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن, ایک بڑا ایشو جو کہ نارملی دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی کنگلومریٹ اور جو اس کا مد مقابل ہوتا ہے, اس کا جو ڈائریکٹ کمپیٹیٹر ہوتا ہے, یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ آپس میں اکٹھ کر لیتے ہیں, دے کم ٹوگیدر, اور ان کا کوئی مثال کے طور پہ مرجر ہو جاتا ہے. تو جب ان کا اکٹھ ہو جاتا ہے, مرجر جسے ہم کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا جو اقتصادی فٹ پرنٹ ہے, ان کا اثر جو ہوتا ہے اقتصادی حالت پہ, وہ کافی بڑھ جاتا ہے. اسی لیے پاکستان اور دنیا بھر میں, مثال کے طور پہ پاکستان میں ادارہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی کنگلومریٹ ہو, کوئی ایک گروپ ہو, وہ اس کا کسی بھی مارکیٹ کا اس کا کتنا حصہ ہے. سب سے بہترین مثال جو کنگلومریٹس کی ملے گی وہ آپ کو ملے گی ساؤتھ کوریا میں, جنوبی کوریا کی. وہاں پہ یہ کنگلومریٹس ہیں, ان کو ایک نام دیا جاتا ہے چائے بولز. یہ بنیادی طور پہ فیملی رن ہے, یہ ایک خاندانی بزنسز ہیں جو کہ 1960 سے بڑے طاقتور اور انہیں حکومت کی سپورٹ حاصل رہی ہے. لیکن 1960 سے وہ ان چائے بولز کو, کنگلومریٹس کو, ان کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اس سے دیکھیں کیا کیا چیزیں باہر آئی ہیں ان کنگلومریٹ سے. اس سے ہونڈائے, اس سے سیمسنگ جیسی کمپنی آئی ہے جو کہ گلوبلی کمپیٹ کرتی ہے پوری دنیا میں. وہ جا کے ان کی پروڈکٹس ہیں وہ جو بناتے ہیں وہ پوری دنیا میں بکتی ہیں. اور انہوں نے جو ساؤتھ کوریا, جنوبی کوریا ایک وقت میں بالکل جس طرح پاکستان کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ ایک غریب ملک ہے اور یہ ایک زرعی اقتصادی ملک ہے اور یہ زراعت اس میں بڑی حیثیت ہے, ساؤتھ کوریا کی بھی 1960 کے عشرے میں چلے جائیں یہی حالت تھی. لیکن انہی کنگلومریٹس, انہی چائے بولز کی وجہ سے وہاں پہ جو بڑی ٹرانسفارمیشن آئی ہے. اب ساؤتھ کوریا جو ہے اٹس ون آف ان پر کیپٹا ٹرمز اٹ از ون آف دا ٹاپ کنٹریز ان دا ورلڈ, اور اس ٹرانسفارمیشن میں ان چائے بولز کا بڑا کردار ہے. ہاں اب یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اسپیشلی آفٹر 21ویں صدی میں ان کے کردار پہ کافی تنقید ہوئی ہے. تنقید اس لیے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے پتہ چلا ہے کہ اپنی اجارہ داری کو استعمال کرتے ہوئے, اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہ حکومت سے فوائد دے رہے ہیں جو کہ نہیں لینے چاہیے تھے. دوسرا وہ سیاست میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, سیاست میں سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو فوائد ملیں, مثال کے طور پہ سبسڈیز. تو یہ چیزیں اب یہ جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہ اب جنوبی کوریا کی اس میں بڑا زیر بحث ہے کہ کیا ان کے اب فوائد جو ہیں, کیا ان کے نقصانات اب فوائد سے زیادہ ہو گئے. پروسیجر ان کا نارمل ہی ہوتا ہے, جس طرح کہ آپ کسی بھی کارپوریٹ ادارے پہ ٹیکس لگاتے ہیں, ان کی جو آمدن ہوتی ہے اس پہ ان کو ایک خاص پرسنٹیج پہ, ایک خاص اس پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اتنا. اب یہ ہو سکتا ہے, اور جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا بھی ہے, کئی بار ہوا ہے, بہت دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ایک طاقتور گروہ جو ہے, بے شک وہ کانگلومریٹ ہو, بے شک وہ کوئی اور بزنس کا گروہ ہو, مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل, تو انہوں نے حکومت سے کوئی نہ کوئی فیور لے لیا ہے. اور سب سے بڑی فیور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سبسڈی. سبسڈی کو آپ نیگیٹو ٹیکسیشن بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بجائے کسی کو ٹیکس کرنے کے, آپ اس کو جو لوگوں کا ٹیکس پیئر منی ہے, لوگوں کا پیسہ ہے ٹیکس کا, وہ اس کو دے رہے ہیں, یہ سبسڈی ہوتی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں, اس میں کنگلومریٹس بھی ہیں, اور یہ صرف ایک گروپ نہیں ہے, مختلف گروہ ہیں جن کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایگزیمپشن لے لیتے ہیں. انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں لابینگ. تو یہ لابینگ کے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ نے لابینگ کر لی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایگزیمپشن دے دیں ٹیکس سے. تو اس طرح کی چلتی رہتی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کافی رہی. بجٹ میں ان کا یہ ڈائریکٹلی کوئی وہ نہیں ہوتا, ڈائریکٹلی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جب وہ فائنانس بل پاس ہوتے ہیں, فائنانس بلز میں یہ ہوتا ہے کہ ایگزیمپشنز بھی ہوتی ہے, کہ چھوٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز میں چھوٹ دے دی جاتی ہے. تو ناٹ ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایگزیمپشن لے لیتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک کنگلومریٹ وہ
किसी एक ताकतवर इदारे से मुंसलिक हों और वो इदारा जो है बग़ैर बताए वो कोई ना कोई हुकूमत से एग्जाम्पशन ले ले वेलफेयर के नाम पे, मिसाल के तौर पे, और ये सिविलियन नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशन दोनों में होता है। ये सिर्फ अफवाज का मसला नहीं है। आप देखें, अब पाकिस्तान स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवे है, ठीक है जी, PIA है, इस तरह के और इदारे हैं। अब जो ये सिविलियन, प्योरली सिविलियन कमर्शियल एंटिटीज़ है जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देख लें कितना बड़ा, ये सारे नुकसान में जा रहे हैं। ये कितना बड़ा मसला है, इसको हर रोज़ हर दफ़ा डिस्कस होते हैं। सर्कुलर डेट डिस्कस होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, ये पूरे पावर सेक्टर का। तो ये दिस इज़ प्योरली सिविल। और अब उनका नुकसान देखिए कि उनका मजमूई कर्जा जो है वो खरबों रुपए में है। अब सिर्फ सर्कुलर डेट को देख ले जो कि पावर सेक्टर का है, ये 2.5 खरब रुपए तक पहुंच गया। तो दैट कैन नॉट बी अटैच विद सिविल मिलिट्री थिंग, वो उसमें नहीं आता। ये प्योरली मैनेजमेंट का इशू है, इट्स नॉट अबाउट मिलिट्री रिलेशंस और सिविल मिलिट्री रिलेशन। तो ये मसाइल जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी के मसाइल है। हाँ बिल्कुल, मैं जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, और ये कोई राज की बात नहीं है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं, इन बातों पे जो कि मैंने पहले कही हैं वो ख़राब होते रहे हैं और इस वजह से मसाइल बनते रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।